کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت یاجوج ماجوج کی وہ جو دیوار ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کھل پڑیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اچھا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر باقی امت کا ایک بندہ ہے نا، اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 ہوں گے، تو باقی امت ایک بندہ اور اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 زیادہ ہوں گے۔ اب جب وہ نکل پڑیں گے تو وہ خوب فساد بچائیں گے۔ تو ادھر وہ جو دیوار بنی ہوئی تھی نا، جو سکندر ذوالقرنین نے بنائی تھی، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہاں جو پہاڑوں کے اندر گھرے ہوئے یاجوج ماجوج ہوں گے یہ نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہوں گے؟ یہ اولاد آدم میں سے ہی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام اور تیسرے کا نام تھا یافس۔ یہ 3 تھے۔ تو سام کی اولاد، یہ جتنے مغربی ملکوں کے لوگ نظر آتے ہیں نا، گورے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حام کی اولاد میں سے حبشہ کے لوگ ہیں، یعنی جتنے کالے ہیں نا، حبشی افریقہ کے رہنے والے، یہ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کے اولاد میں سے ترک لوگ بھی ہیں۔ ترک لوگ جو ہے نا، وہ پورے گورے بھی نہیں کہلاتے اور پورے کالے بھی نہیں، بلکہ درمیانی ان کا معاملہ ہے۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بہت سارے قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ دیوار کے اس طرف رہ گیا، اور یہ لوگ جو ہے وہ ترک ہے، اور جو باقی ہیں وہ دوسری طرف رہ گئے۔ مگر جب دیوار ٹوٹے گی تو وہ سب وہاں سے نکل پڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اس لیے جہاں بھی جائیں گے، جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، جگہ کو بھر دیتی ہیں، یہ بھی جہاں جائیں گے جگہ کو بھر دیں گے، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر جا کر یہ دریاؤں کا پانی ہی پی جائیں گے اور دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ ان کا ایک لشکر کثیرہ بحیرہ مردار کی طرف ہوگا اور پیچھے والا بھی چل رہا ہوگا، اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور جب پیچھے والے آئیں گے وہ اس جگہ کو دیکھ کر کہیں گے ہاں اس دریا میں کبھی تو پانی ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ پانی اسی لشکر کے پہلے حصے نے ختم کیا ہوگا۔ اور ان کو جو چیز ملے گی وہ کھا جائیں گے، یعنی سانپ بچھو بھی کھائیں گے اور درندے اور باقی جانور ان کو بھی کھا جائیں گے۔ خیر، کھانے والے لوگ تو آج بھی آپ چائنا میں جائیں تو سب کچھ کھانے والے آپ کو مل جائیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ چائنا گئے پہلی مرتبہ، کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی، تو میں نے کہا کہ چلو کچھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا، مجھے ریسٹورنٹ کا راستہ نہیں آتا تھا، کہنے لگے کہ زبان بھی نہیں آتی تھی۔ اب جب زبان بھی نہیں آتی تھی تو میں ریسٹورنٹ کیسے پہنچوں؟ تو میں نے ایک چائنیز کو نا بلا کے اشارہ کیا پیٹ کی طرف کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ گیا تو وہ مجھے بیت الخلاء لے کے گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور وہ سمجھا کہ شاید اس کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بیت الخلاء لے کے چلا گیا۔ وہاں جا کے پھر میں نے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے ایسی جگہ لے کے جاؤ۔ پھر وہ مجھے ریسٹورنٹ پہ لے کے گیا۔ کہنے لگے وہاں ریسٹورنٹ پہ میں نے دیکھا کہ چوہے بھی پکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں مچھلیاں بھی، اور ہر چیز وہاں پر، سانپ بھی جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اور ان کا بہترین کھانا جو ہوتا ہے وہ بندر کا دماغ ہوتا ہے، وہ بندر کا دماغ بڑی اچھی ڈش کہلاتی ہے ان کے نزدیک، اور یہ بھی کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ بکرے کا گوشت بڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا میں یہ کھا لیتا ہوں۔ تو میں نے چائنیز سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا گوشت ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ بتائے گا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے۔ کہنے لگے جب میں نے اس کو پوچھا تو آگے سے وہ کہنے لگا وہ پتہ چلا یہ کتے کا گوشت تھا جو اس نے پکایا ہوا تھا۔ تو ایسی بھی قوم ہے جو کتے کا گوشت بھی کھاتی ہے، جو چوہے بھی کھاتی ہے، سانپ بھی کھاتی ہے، بندر بھی کھاتی ہے۔ تو ایسے گوشت کھانے والے قومیں تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور یاجوج ماجوج تو ہر چیز کو کھا جائیں گے، لکھا ہوا ہے مفسرین نے۔ جب وہ کھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تھوڑے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا،
تو ان کو الہام ہوگا کہ ایمان والوں کو لے کر آپ کو طور پر چلے جائیے، تو وہ سارے ایمان والوں کو لے کر اس وقت کو طور کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں پر محصور ہو جائیں گے، جیسے بندہ کسی جگہ جا کے بند ہو جاتے ہیں نا، ایسے بند ہو جائیں گے۔ ارد گرد کی تمام زمین کے اوپر یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ دورہ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، لیکن وہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ پوری دنیا کو ایک طرح سے فتح کر لیں گے نا، تو پھر یاجوج ماجوج سوچیں گے کہ ہم اب آسمان کی جو ہے نا مخلوق اس کو بھی فتح کرتے ہیں۔ ان کے پاس تیر ہوں گے، وہ تیر چلائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کے تیر جو ہوں گے وہ خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ جب واپس گریں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کسی کو لگے ہیں اور واپس آ کے گرے ہیں، مگر وہ جو خون ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں ایک وائرس ہوگی، اور وہ وائرس اس میں پھیل جائے گی یاجوج ماجوج کے درمیان۔ چنانچہ ان کی گردن کے اوپر کچھ گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ساری کی ساری قوم ایک ہی وقت میں مر جائے گی، اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین کے اوپر چند گز کی زمین بھی خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اب ایمان والے ان کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے۔ جیسے گدھ پرندہ ہے نا، مردار کھاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اونٹ کی گردن کی طرح ان کے پاس لمبی گردنیں اور چونچیں ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر سمندر میں کسی جگہ پر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز بارش برسائیں گے، اور اس بارش کی وجہ سے زمین کے اوپر جو یاجوج ماجوج کا خون ہوگا وہ بہہ جائے گا اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ نکلیں گے، اور زمین کے اوپر اس وقت سب کے سب نیک لوگ ہوں گے۔ جب نیک لوگ ہوں گے تو 40 سال ایسے ہوں گے کہ زمین کے اوپر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اتنی برکتیں ہوں گی، ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گندم بہت زیادہ ہوگی، فصلوں میں برکت ہوگی، حتیٰ کہ ایک انار پورے گھر کے افراد مل کر مشکل سے کھا سکیں گے۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو مشکل سے گھر والے لوگ سب مل کے کھا سکیں گے۔ تو برکتیں ہوگی، چونکہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر ان کے اندر ایسے لوگ ہو جائیں گے جو فسق و فجور والے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، اور یہ جو ہوا چلے گی یہ ایمان والوں کو لگے گی، اور ایمان والوں کو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے موت آ جائے گی، تو ایمان والے جو ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ مر جائیں گے، اور دنیا کے اندر پھر خبیث لوگ رہ جائیں گے، شرار الناس رہ جائیں گے، اور یہ جو بدماش باقی رہ جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ تو ترتیب یہ بنے گی کہ پہلے دجال آئے گا، پھر اس کے بعد اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مگر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، محصور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا ایک وائرس کے ذریعے سے، اور ان کی لاشوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایمان والے رہ جائیں گے، اور ایمان والوں کی وجہ سے اس زمین کے اوپر پھر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تو آج جو برکتیں رکی ہوئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ جب زمین پہ گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اتنے دروازے ہوں گے ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج تو دنیا نے گائے ایسی بنائی جو 100 کلو دودھ دیتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے وہ 105 کلو دودھ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں، مگر اس وقت جو گائے ہوگی وہ اتنا دودھ دے گی کہ وہ دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اور گندم میں برکت ہو جائے گی اور پھلوں میں برکت ہو جائے گی کہ پورا خاندان ایک گھر کے افراد مل کر مشکل سے انار کو کھا سکیں گے۔ یہ برکتوں کا زمانہ رہے گا، مگر انسان بھولنے والا ہے اور غفلت میں پڑنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی اور اس غفلت کی وجہ سے پھر لوگوں میں فرق و فجور آ جائے گا۔